قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار بنو۔ اور ظلم ہوتا کس کے اوپر ہے؟ جو بہت مسکین ہوتا ہے، جو لڑ نہیں سکتا۔ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بددعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب گرفت کرنے پر آتے ہیں ظالم کی، پھر یہ بات قرآن نے کہی ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود صاحب، آئینہ قرآن میں انسانی اوصاف میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کے ان اوصاف پر بات کر رہے ہیں جو انسان کے شخصیت کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسی خود احتسابی کے سفر کا حصہ ہے۔ آج کا موضوع ہے المقسطون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ المقسطون پر بات کریں گے، انصاف کرنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علمبردار بنو۔ اس موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے اور اس کی ہدایت کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، اس دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، ہر لحاظ سے ترقی کی ہے، مادی لحاظ سے، میٹر کے لحاظ سے، مٹیریلسٹک ویو پوائنٹ سے اگر آپ سوچیں تو اس میں دنیا نے بڑی ترقی کی ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی دنیا میں بڑی ترقی ہوئی ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اس دنیا میں بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ایجوکیشن کا لیول 100% تک پہنچ گیا ہے نا۔ تو ہر لحاظ سے اس دنیا میں بڑی ترقیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو سکون نہیں ہے۔ انسان امن کی تلاش میں ہے، سکون چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، لیکن اس کو کہیں پیس نہیں مل رہا ہے۔ انسان نے جتنا زیادہ ترقی کیا اتنا ہی زیادہ انسان پریشان حال نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ترقیاں کر رہا ہے، خاص طور سے ٹیکنالوجی کی ترقیاں، وہ ترقیاں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جن کے ہاں خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کے ہاں اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس کا کوئی تصور یا اس کا کوئی کانسیپٹ ان کے یہاں پر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں پر جتنی ترقی کرنا ہے کر لو، اور اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ عیش کر لو، مزے کر لو، اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم کو اس دنیا سے گزرنا ہے، اپنے ہر عمل کا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یا یہاں جو موت آ رہی ہے وہ ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی یہاں ختم ہوتی ہے جو ٹیمپرری لائف تھی، عارضی زندگی تھی، اور جو پرماننٹ زندگی ہے، پرماننٹ لائف ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ مقسطین، انصاف کرنے والے، اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا جو مشن بتایا ہے اس میں یہ چیز بھی بتائی۔ مثال کے طور پہ کہا ہے قرآن مجید میں، غالباً یہ سورہ حدید کے آیت ہیں، جس میں کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہے نا، کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، اور ان کے بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ میں بھیجے، اور ان کے ساتھ میں ہم نے کتاب نازل کی، اور میزان بھی بھیجا ہم نے۔ کتاب کو میزان کے طور پر یہاں پر کہا گیا ہے۔ یہ کتاب جو ہے میزان ہے۔ میزان اس لحاظ سے ہے، اسکیل اس لحاظ سے ہے کہ یہ بتا دیتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے کو چھوڑنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو بھیجنے کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد واضح تعلیمات کے ساتھ میں، کلیئر کٹ انسٹرکشنز کے ساتھ میں، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد، اور اس کو میزان کی حیثیت سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ اس دنیا میں انصاف کو قائم کر سکو، یہ ہے مقصد۔ تو یہ انبیاء کے مشن کا لب لباب گویا اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور
یہ میزان، یہ معیار حق و باطل ہے، حق کو بھی واضح کرتا ہے اور باطل کو بھی واضح کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوایا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے نا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اسی طرح سے میں نے تمہارے درمیان میں بھی اس کو حرام قرار دیا ہے، فَلَا تُظَالِمُوا، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، چاروں طرف ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم ہوتا کس کے اوپر ہے؟ جو بہت مسکین ہوتا ہے، جو لڑ نہیں سکتا، جو نہتا ہوتا ہے، جس کے اندر استطاعت نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے نہیں لڑتا، ایک پہلوان کمزور سے لڑتا ہے نا، ایک سپر پاور ایک آرڈنری ملک سے لڑے گی، جس کے پاس وہ ساری طاقتیں نہیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ آلات حرب یا وہ ویپنس نہیں ہے نا۔ ایک طرف تو یہ ویپن سے بھرا ہوا ہے اور دوسری جانب وہ بالکل نہتے ہیں، ایمٹی ہینڈڈ ہیں۔ اس کی مثال آج کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پر ہیں، بہت زیادہ اس کی وضاحتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے مسکین کے اوپر، کمزور کے اوپر، کوئی اپنے برابر سے لڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جہاں ذرا سی برابر سے لڑنے کی کوشش کی گئی وہاں اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بھی قابل شکست ہوں، ایون آئی کین بی ڈیفیٹڈ، مجھے بھی ڈیفیٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک وہ مظلوم سے، اس سے کمزور سے لڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، ڈھنڈورا ایسا پیٹتا ہے یا پروپیگنڈا ایسا کرتا ہے کہ مجھے کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا ہے نا، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ پچھلے سال 2 سال میں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، مطلب یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں بلکہ یہ حدیث ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، مظلوم کی بددعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہے، کوئی آبسٹیکل بیچ میں نہیں ہے، وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو بھی وقت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، مہلت عمل دیتے ہیں، اصلاح کی گنجائش کے سارے مواقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی گرفت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب گرفت کرنے پر آتے ہیں ظالم کی، پھر یہ بات قرآن نے کہی ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اس پکڑ سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے نا۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ مقسطین، انصاف کرنے والے بننا چاہیے، اور ظلم سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور نہ صرف ظلم سے بچنا چاہیے بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ظالم کی مدد کریں۔ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑو، اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہوئی۔ آپ نے اس کو روکا، وہ بچ گیا، وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا، اور اگر آپ نے اس کو نہیں روکا تو وہ ظلم کرتا ہی چلا جائے گا، اس لیے اس کو احساس نہیں ہے، وہ تکبر میں آ گیا ہے، اپنی طاقت کا تکبر اس کو آ گیا ہے، اور اس کا تکبر کی بنیاد پر وہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو بتانا چاہیے کہ یہ ظلم ہے، اس سے تم رکو، اور اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر بھی بات کی تھی اس سے پہلے، اس میں یہ حدیث آئی تھی کہ جب تم برائی کو دیکھو، منکر کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَهَذَا ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ یہ حدیث آج کے دور میں چلتے پھرتے اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے بہت ہی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر
من نور یوم القیامہ، کہ انصاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن، ہے نا۔ اور یہ بھی کہا کہ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، یعنی وہ ان کو جب اقتدار ملتا ہے، ان کو جب طاقت ملتی ہے، وہ جب کسی منصب پر جاہ و جلال پر پہنچتے ہیں تو جہاں وہ پہنچتے ہیں، جہاں وہ بیٹھے ہیں، اس جگہ سے وہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا، عدل کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عدل کے علمبردار بنتے ہیں۔ اور اگر اس مقام پر وہ نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کے اہل و عیال تو ان کے ذمے ہیں، تو اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بھی وہ انصاف کرتے ہیں۔ دو بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کے ساتھ میں انصاف ہوگا۔ تحفہ اگر باپ نے لایا ہے تو صرف ایک کے لیے نہیں، دونوں کے لیے تحفہ لائے گا۔ وہاں ایک آنکھ میں خون اور ایک آنکھ میں پیپ نہیں ہوگا۔ اتنی یہ بھی حدیث میں ہم کو ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ میں بھی انصاف کرو، وہاں بھی تم کو مقصد بننا ہے، انصاف کا لمبردار بننا ہے تم، ہے نا۔ تو اپنے اہل و عیال میں بھی وما ولو، اور جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کی نگرانی میں ہیں، ان کے ساتھ میں بھی وہ انصاف کرتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ یہ بات ہمیں بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جس امت سے کہا گیا کہ تھا کہ وہ عدل و قسط کو قائم کرے اور انصاف کی علمبردار بنے، وہ سوء اتفاق سے انفارچونیٹلی مظلوم ہے، اور وہ بھیک کا کٹورا مانگ اپنے ہاتھ میں لے کر، کاسے گدائی، ہے نا، بھیک کا کٹورا لے کر کبھی مشرق اور کبھی مغرب کی طرف گھومتی ہے اور انصاف مانگتی ہے، جبکہ ان کو خود انصاف کا علمبردار بننا تھا، لیکن وہ مظلوم ہے اور انصاف وہ دوسروں سے مانگ رہی ہے جن کے پاس فکر آخرت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ امت جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، آج بھی اگر عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی تو اس دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں امن کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا، صرف امت مسلمہ ہی امن قائم کر سکتی ہے، عدل و انصاف کو قائم کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ امت مسلمہ طمع اور لالچ، اس کے اندر گریڈینس نہیں ہوتا۔ اگر وہ واقعتاً مومن ہے تو صرف زبانی زبان خرچ والے مسلمان نہیں، اگر وہ دل سے واقعتاً ایمان لائے ہیں تو ان کے اندر لالچ نہیں ہوگی، طمع اور گریڈی نہیں ہوں گے وہ لوگ، ہے نا۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر قناعت کریں گے۔ یہ اصل میں گریڈ ہے جس نے انسان کو ظلم کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ یہ حدود میرے لیے ناکافی ہیں، مجھے اور آگے بڑھنا چاہیے، وہ بھی میرے حد میں آنا چاہیے، ہے نا۔ یہ زمین میرے لیے ناکافی ہے، وہ بھی میرے حد میں آنا چاہیے۔ وہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں، منرلز پائے جاتے ہیں، مجھے ان معدنیات اور ان منرلز کے اوپر بھی میرا قبضہ ہونا چاہیے، اس کا قبضہ نہیں بلکہ میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ اب وہ ظلم کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف لالچ کی وجہ سے ہے، اور یہ لالچ امت مسلمہ یا صحیح مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت جو ہے وہ انصاف کو قائم کرنے والی بن سکتی ہے، بشرطے کہ وہ صف بستہ ہو، سب لوگ مل کر اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے نا۔ ورنہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے۔ آج کے دور میں بھی کسی چیز کی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کی۔ یہ امت کہہ نہیں سکتی کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نہیں دی تھی۔ اس امت کے پاس جتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آج کے دور میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ عیسائیوں کے پاس ہے، نہ بنی اسرائیل کے پاس ہے، نہ اسرائیل کے پاس ہے، نہ امریکہ کے پاس ہے۔ جتنی دولت اور جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ امت شکایت نہیں کر سکتی کہ ہم مجبور تھے، ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے۔ سارے ریسورسز تمہارے پاس ہیں۔ تو اس امت کو یہ سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا۔ اندیشوں میں گرفتار ہے اصل میں ہم لوگ، ریسورسز کی کمی نہیں ہے بلکہ اندیشوں میں گرفتار ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ اندیشوں کے گرفتار ہیں، ایسے ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔
تو یہ اندیشوں سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو نہ صرف ہم اپنے حساب پر احسان کریں گے بلکہ دوسروں کے اوپر بھی احسان کریں گے، ہے نا؟ جس کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے، دوسروں کے مذہب سے ہے، یہ بات دنیا کو بتانی چاہیے، ہے نا؟ کہ ہمارے پاس انصاف کا جو طریقہ ہے یا انصاف کی جو اپورچونیٹیز ہمارے پاس ہیں، جس انداز میں ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے۔ آؤ ہم سب مل کر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اس دنیا میں پیس کے ساتھ میں ہم بھی جئیں اور آپ بھی جئیں گے، ورنہ یہ ظلم اسی طرح سے چلتا رہے گا باوجود اس کے کہ اہل ایمان یہاں پر موجود ہے نا؟ کوشش کریں گے، توفیق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، توفیق اللہ دے گا اور ہمارا حامی و ناصر اور مددگار بنے گا، اس لیے کہ آج کے دور میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت، ہر گلی اور ہر کوچے میں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ انصاف کے علمبردار وہ آگے بڑھیں تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔